Very warm welcome to the Hum Roundtable, Women as Agents of Social Change. Because as we all know, ये पिछला एक साल जो है ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल साल जो है वो गुजरा है. लेकिन अगर ये कहा जाए कि ख़वातीन के लिए एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात ये साल ज़्यादा मुश्किल रहा है तो शायद गलत नहीं होगा. अगर UN सर्वेज, UN रिपोर्ट्स को देखें तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस जो हैं इस एक साल में दे जम्प्ड अप बाय 20%. सो दैट शोज़ यू कि ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल साल गुजरा है. एंड दैट इज़ प्रिसाइसली वाई वी चोज़ जो हमारा इस सेशन का जो टॉपिक है द जेंडर्ड फेस ऑफ कोविड-19 और क्या इम्पैक्ट आया है इसका ख़वातीन पर. वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद अस. आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय राइट. सादिया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कमिश्नर हैं SCCP की. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तबस्सुम अदनान साहिबा, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम स्वात वैली, US स्टेट डिपार्टमेंट वुमेन ऑफ करेज अवार्ड की रिसिपिएंट है, साथ ही साथ नेल्सन मंडेला अवार्ड की भी रिसिपिएंट है. उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आयज़ा यज़दानी साहिबा. आप कंसल्टेंट हैं एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं. एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट हमारे जो वाहिद यहाँ पे मेल मेंबर हैं पैनल के, अमीन हाशवानी साहब. आप बिजनेसमैन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप ओपिनियन मेकर्स भी हैं. अमीन साहब, आपसे अगर स्टार्ट करूँ, जो हम ये देख रहे हैं एक साल जो ये गुजरा है इसमें हमने ये नोटिस किया है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो केसेस हैं पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ गए हैं. ऑफन टाइम्स लोग पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अगर आप एक्सप्लेन भी करें पैंडेमिक और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इनका कनेक्शन क्या है, आप क्या कनेक्शन देखते हैं, अगर ये मुझे बताइए. अगर आप हिस्ट्री देखें तो डिस्ट्रप्शन ह्यूमन हिस्ट्री में थ्रू आउट होती है. कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, कोई मैन मेड डिज़ास्टर्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, वॉर्स होती है, एक्सेट्रा. ये कोविड भी एक डिस्ट्रप्शन है हिस्ट्री में एंड दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. जब भी आपकी डिस्ट्रप्शन आएगी तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. सो सिमिलरली एट डोमेस्टिक लेवल जहाँ भी इनइक्वालिटीज़ होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इट कम्स टू द सरफेस. तो इनइक्वालिटी, एक इनकम इनइक्वालिटी होती है. वाइट कॉलर वर्कर्स कुड स्टिल फंक्शन वाइल जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनको ज़्यादा, ना सिर्फ अंडर डेवलप्ड बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होमलेसनेस, हंगर, पॉवर्टी सारे के सारे बढ़ गए. सिमिलरली women, whether we acknowledge or not, the disparity in gender disparity is very high. And especially Pakistan अगर देखें तो इंडेक्स में आगे तो unfortunately पाकिस्तान is at the low ebb. तो हमारे यहाँ बहुत डिफरेंस है between men and women के. Because of that the stress level भी ज़्यादा, burden भी ज़्यादा women पे ज़्यादा आया है. And इसकी 3-4 dimensions है. एक तो economic है. So if you are a working woman, generally you are on the lower tier. तो आप पे ज़्यादा बर्डन आता है. प्लस बच्चे फॉर एग्जांपल स्कूल नहीं जा रहे, घर पे बैठ रहे, स्ट्रेस लेवल गोज अप. हस्बैंड इज स्टेइंग एट होम. नाउ इट्स द वुमेन हु इज़ द होम मेकर. तो एट द एंड ऑफ द डे उसके जॉब बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं. देन डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की. तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स द बर्डन जो है वुमेन पे पर्टिकुलरली ज़्यादा आया है. एंड स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ डिस्पैरिटी ज़्यादा है. दिस इज़ द फंडामेंटल. राइट. तबस्सुम साहब, आप क्योंकि इसको रेगुलरली आप डील भी करती हैं, देख भी रही हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की हद तक अगर हम देखें तो कोई आपको कंपाइल्ड डेटा उस तरह प्रॉपर नहीं मिलता. बिकॉज अक्सर तो ये होता है कि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, लेकिन जो रिपोर्ट होते हैं वो भी बड़ी अंडर रिपोर्टिंग जो है वो चलती है. जैसे मैं देख रही थी पंजाब की हद तक अगर देखें तो एक आ गया कि अगर लॉकडाउन से पहले 2581 केसेस थे तो लॉकडाउन में 3217 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, या कॉल्स जो आ रही थी, ये पुकार की जो हेल्पलाइन है या पुलिस की जो हेल्पलाइन है. फिर जब पार्शल लॉकडाउन हुआ तो केसेस थोड़े से जो हैं वो कम हो गए. आप क्या समझती हैं कि ये जो हमारे केसेस हैं ये किस तरह ये इम्पैक्ट किया है, कोविड ने किस तरह इनको इम्पैक्ट किया है, क्या इनका जो है वो इस पर जो हमारी एवरीडे लाइव्स हैं, ख़वातीन की लाइव्स हैं, उन पर क्या इसका इम्पैक्ट आया है? कोविड का हमारी ख़वातीन की लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है. एक तो ये कि घरेलू वो तशद्दुद का शिकार भी काफ़ी रही हैं, क्योंकि मैं ख़ुद चूँकि वुमेन राइट्स पे काम करती हूँ तो जो ख़वातीन और एक दूसरा जरगा भी रन करती हूँ जिसमें औरतों के मसाइल हल किए जाते हैं. तो जिस तरह से पहले आते थे मसाइल और उनका हल निकलता था,
اس طرح سے بعد میں آنے کم ہو گئے میرے پاس، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں پاتی تھیں. اب ذرا تھوڑا سا جو امپیکٹ کم ہوا ہے پینڈیمک کا، تو میرے پاس اتنے زیادہ کیسز آنے لگے ہیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹلی میں کسی بھی اپنی پرسنل لائف میں اتنی زیادہ نہیں جی پاتی جس طرح سے پہلے جی پاتی تھی. پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے. پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے. بیک لاگ ایک جس طرح. بالکل جی. تو کافی امپیکٹ پڑا ہے ہماری خواتین پر، تو پھر خاص کر کافی امپیکٹ پڑا ہے. بچوں پر بھی پڑا ہے. بچے بھی اسکول نہیں جاتے تو گھر سے بھی نہیں نکلتے، اور پھر ان کو کسی سے مل جل کر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. پھر ہاتھ دھو، پھر جو ایس او پیز ہے وہ اپناؤ، ان کو بتانا، یہ ساری ماں کا کام ہوتا ہے. بالکل ماں کا کام ہوتا ہے. تو اس کا بھی پریشر زیادہ تر ماں پر ہی آتا ہے، یعنی کہ ایک عورت پر ہی آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ساری دنیا نے جھیلا ہے، لیکن جتنا عورتوں نے جھیلا اتنا کسی نے بھی شاید نہیں جھیلا. سعدی صاحبہ، اس کا ایک اوبیسلی ایک تو ہمارے ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک فائنینشیل امپیکٹ بھی تھا. اب مرد حضرات گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی نہیں جو ہے وہ دفتر نہیں جا رہے، وہ ایک چیز ہے. ساتھ ہی بچے، جس طرح ابھی امین صاحب بات کر رہے ہیں، تو اوور آل ایک خاتون پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہی آیا. لیکن وہ خواتین جو باہر جا کے گھر کے لیے بھی کما رہی تھیں، چاہے وہ ان کا کسی بھی سوشل اسٹیٹس سے جو ہے وہ تعلق ہو، وہ بھی جب گھر بیٹھ گئیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں پرابلمس کمپاؤنڈ ہوئیں اس کی وجہ سے؟ بیکاز جو آپ 4 پیسے گھر میں لا رہے تھے وہ بھی نہیں آپ لا رہے، اس سے بھی جو ہے وہ مسائل بڑھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کو گھر کی بھی پرابلمس جو ہیں بیٹھ کے جو ہے دیکھنا پڑ رہی ہیں. ایز اے ورکنگ وومن آپ کے پاس جو چیز جو آپ کے آتی ہے، آپ کے سامنے چیز ہے، کیا آپ نے اس میں آبزرو کیا ہے؟ جی ماریہ، دیکھیں ڈیٹا جیسے آپ نے کہا بہت کم ہے پاکستان کے حوالے سے، مگر آپ گلوبل ٹرینڈس دیکھیں تو گلوبلی 39% آف دی گلوبل امپلائمنٹ by women, but the unemployment during COVID has affected women 54%. So disproportionate impact of women on the unemployment as well. As far as female employment is concerned, there are about 20% of our adult female population which is involved in any kind of economic activity. وہ بھی largely informal sector میں. جو systemic risk ہیں وہ ہیں جی، وہ کماتی بھی کم ہیں، savings بھی ان کی کم ہے، informal sector میں بھی ہیں، social protection بھی انہیں کم ملتی ہے. And they bear a disproportionate burden of the household chores and burden. یہ سب ملا کے the problems can be compounded, and the financial impact along with inflation، جو مہنگائی بھی ہوئی ہے، اسے تو سب گھروں میں اثر بہت پڑ رہا ہے. I think یہ سب چیزیں ملا کے the financial impact, even though it's not estimated, can be seen to be in quite a lot in financial terms. Right. اچھا، لاسٹ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں اسی پوائنٹ کو لے کر. جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بیکاز آپ ڈیل کر رہی ہیں ان کے ساتھ، آپ کے پاس پیشنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، آپ نے کیا چینجز دیکھے اگر ہم کمپیئر کریں پری کووڈ ٹائم اور پھر کووڈ ٹائم میں؟ جو آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے تھے، ان کی نوعیت کس طرح مختلف ہوئی، یا جو کیسز تھے وہ بڑھ گئے آپ کے؟ اگر اس پہ ذرا روشن ڈالیں. کووڈ سے مطلب ہم نیگیٹو امپیکٹ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں اگر اپنی فیلڈ مینٹل ہیلتھ دیکھوں تو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بہت ہوئی ہے. اینڈ وی ہیو ورکڈ اے لاٹ. مطلب میں بھی آن لائن 6-7 گھنٹے آ گئی تھی، اینڈ مائی فیملی واز ویری سپورٹیو. میں نے یہ بھی پازیٹیو اسپیکٹ دیکھا کہ مجھے وہ بالکل، بیکاز وہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ واز گوئنگ آن، اینڈ آئی واز آن لائن ورکنگ، اور الحمد للہ سب کچھ میرے لیے بھی ریڈی ہو جاتا تھا. لیکن تو ورلڈ اوور اب میں لوگوں نے جو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا، اسپیشلی ان کیسز میں کئی کیسز ایسے آئے کہ پیرنٹس ہمارا بھی، جو میں ایک مڈل جو ہے نا ایڈولسنس اور ینگسٹرس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اب پیرنٹس کا جو مین ایشو ہے، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بچے کتنے پریشر میں ہیں یا ان کو کوئی پرابلمس ہو، اور ہم ٹریڈیشنل پیرنٹنگ اور اپنا کنٹرول پہ رہتے ہیں. So a lot of the issues started coming out in the home. کافی سارے پوائنٹس آپ نے ریز کیے. ذرا جو مرد حضرات کے حوالے سے ہے وہ امین صاحب سے اس کو پوچھتی ہوں، آگے پھر اور بھی ڈسکس کریں گے. پر امین صاحب، کیا چینج، کس طرح ہم یہ چینج کریں؟ بیکاز جنرلی یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے کہ آدمی رو نہیں سکتا، آدمی جو ہے وہ اپنی پریشانی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ بات کرے گا یا کسی سائیکالوجسٹ یا کسی پروفیشنل کے پاس جائے گا تو دیٹ آئی ایم سوری میکس ہم لیسر آف اے مین سم ہاؤ. How do we change those perceptions? So this is not just a men only issue, this is a society norms. جب آپ بچپن سے ایون وہ جو ڈزنی کی جو کہانیاں ہوتی ہے کہ
prince will come and Yeah, save yeah. the princess and everything. तो एक certain stereotypical social roles define हो जाते हैं. Very very Barbie doll आप देख ले. Yeah. You have to beautify the woman Yeah. so that the men can come and then Yeah. make it. So Yeah. these are entrenched at a very very early age. So these need to change, ना सिर्फ पाकिस्तान में but all over the world. And यहाँ obviously men ego. Men बहुत is ज़्यादा है. very strong, Yeah. and I can never ever show my vulnerability. I can't cry. If I cry, I'm not a man, right? So all these things are there, and ये इसमें time लगेगा. ये change हो रहा है, and I think, like you said, very importantly, mental illness as a medical condition अब recognize होना शुरू हुआ है. जैसा आपने कहा, वरना लोग कहते थे, बताओ नहीं, वो बताओ कहेंगे नहीं. पता नहीं हाँ, पागल है, हाँ, मोहल्ले. So this is now happening, and online therapies हो रही है, etc. So ये slowly change हो रहा है. Let's ask Sadia this कि आप क्या समझती हैं कि क्या opportunities जो हैं वो मिलनी चाहिए? We need to include more women in the corporate sector. So 3 साल पहले, this is a cause I've been championing myself for many years, trying to get more women in decision-making positions on the corporate boards. तो 2017 में SCCP ने रेगुलेशन निकाल दी थी कि हर पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में एटलीस्ट एक खातून को बैठना है बोर्ड पे. अभी भी जो हम रिफॉर्म्स करने चाह रहे हैं वो फोकस उसी पे करता है कि बोर्ड पे ज़्यादा ख़वातीन आए, उनको पता चले कि ख़वातीन की क्या ज़रूरियात हैं, पॉलिसी बने जो बोर्ड अप्रूव्ड हो, जो ख़वातीन की रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, प्रमोशन, डेवलपमेंट सब पे फोकस करें विद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स गिवन टू सीनियर मैनेजमेंट सो दैट इट गेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू आउट द कॉर्पोरेशन. तो इस तरह की रिफॉर्म्स होंगे तो जैसे अमीन ने कहा, ख़वातीन की प्रेजेंस भी बढ़ेगी, उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा, और मोर जेंडर्ड रिस्पॉन्स टू कोविड विल ऑल्सो डेवलप. मगर अभी कुछ बेहतर जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, पिछले साल कोई 21,000 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं SCCP के साथ. उसमें से 5,000 ऐसी हैं जिनमें ख़वातीन डायरेक्टर्स हैं, 1,500 ऐसी हैं जिनमें ख़वातीन CEOs हैं. So this is a positive trend. Hopefully this will increase over Almost time. 25%, 5,015. Exactly. So and this is not just currently, it's taken a long time. As I mentioned, many years of championing the cause, many years of advocacy, and I think COVID in that sense has made people realize the importance of having women in decision-making positions, whether it's at the national level, whether it's at the corporate level, or even within the household. They do perform a very important role. तबस्सुम, जो ये बात अभी कर रहे हैं जैसे वुमेन लीडरशिप की, अब अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी कम टू, हम KP जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, वहाँ पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. कई दफ़ा लगता है कि बिल्कुल ही शायद वो कई साल जो हैं वो पीछे हैं, और आप इसको रोज़ डील कर रही हैं. आप किस तरह समझती हैं कि जो इन इलाकों की ख़वातीन हैं, इनको हम कैसे आगे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे टैबूज़ भी हैं. घर से औरत अगर कदम बाहर रखेगी तो समझा जाता है कि पता नहीं, शायद ऑनर में कोई जो फैमिली है उसका कोई प्रॉब्लम आ गई, बाहर जाके कमा रही है, शायद जो मर्द हजरात हैं वो इनकेपेबल हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं. आप इसको किस तरह डील करती हैं? आप क्या समझती हैं किस तरह इसको हमें बेहतर करना चाहिए, इसमें बेहतरी हम किस तरह ला सकते हैं? देखिए, इस तरह से कभी नहीं हो सकता कि कभी किसी घर में कोई औरत डिसीजन मेकर ना हो. कम से कम दादी नानी या हमारी बड़ी बूढ़ियाँ तो ज़रूर होती हैं, उनसे पूछे बगैर बाज़ दफ़ा तो कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई मसला ही हल नहीं हो सकता उनसे पूछे बगैर. मैं अपनी मिसाल दूंगी, अपने जिरगे की मिसाल दूंगी कि जिस तरह से उसमें भी औरतों को लाना एक काफ़ी बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि 2013 से टिल नाउ 2021 तक औरतों को बाहर लाना, उन्हें समझाना, उनके ग्रुप्स बनाना, स्किल्स देना, और फिर उनकी ट्रेनिंग करना उनको. तो उसमें सबसे पहले मैंने उन औरतों को चूज़ किया जो कि डिसीजन मेकर थी, अपने घर में पहले से होती थी. तो सबसे पहले मैंने उनको चूज़ किया, उनको पिक किया, उनकी मैंने ट्रेनिंग की. उसके बाद दोबारा उन्होंने उन औरतों की जो नहीं थी डिसीजन मेकर, जिनको कोई इख्तियार नहीं था. मर्दों के माइंडसेट आपने किस तरह चेंज किए? मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ निकलने की इजाज़त कैसे मिली? मर्दों के माइंड सेट को चेंज करना इतना मुश्किल नहीं था. मैं ये कहूँगी, लेकिन वो हमारी एक कमज़ोरी थी, हमारी एक आप समझ लें एक नाअहली, मैं कहूँगी इस बात को,
کیونکہ میں نے 1-2 کیسز میں ہی مردوں کا مائنڈ چینج کیا ہے اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور میں اس کو جب سوچتی ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں اس بات کو. ان کو ریئلائز ہوا کہ ہاں ایک عورت کا جرگے میں بیٹھنا یا پھر ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں بیٹھنا ضروری ہے, ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں نا ویمن لیڈرز کی, تو کئی دفعہ ہم اکثر مطلب بلکہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو خود ڈاؤٹ کرتی ہیں, خود سیکنڈ گیس جو ہے وہ کرتی ہیں. دیٹ آلسو پلیز اے وائٹل رول کہ ہم آگے نہیں اس طرح آ سکتے. اگر میں اب ایگزامپل جیسے ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ کھڑی ہوئی انہوں نے جا کے شی اسٹوڈ اپ اگینسٹ دا ٹائڈ, آپ ہماری پارلیمنٹ دیکھ لیں یا ڈفرینٹ فورمز دیکھ لیں, اکثر خواتین کی آواز کہیں دور سے آپ کو آتی ہے اور وہ دب بھی جاتی ہے. اس میں آپ کیسے کہیں گی کہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرین کریں, یس بیکاز دس از اے سائیکولوجیکل گیم, ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے وہ. اب میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے اپنے بچیوں کو اسپیشلی اور کیا سکھانا ہے, اپنی جو صحیح بات ہے اپنے رائٹ کے لیے اسٹینڈ اپ کرنا ہے. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو شوڈ بی ایبل ٹو سے اٹ. آپ کہو کہ میں یہ نہیں چاہتی. ہم نے اپنے بچوں کو نا یہ باتیں سکھائی نہیں, یہ اویئرنیس ہی نہیں دی. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیشن شپس خراب کریں, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری سوسائٹی کا سسٹم توڑ دیں. ہم دیکھیں ہم نے ایک بڑے طریقے سے ہم نے آگے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے, ہم نے بھی چلنا ہے. تو ہم نے ایجوکیشن کا جو پارٹ بنانا ہے نا وہ یہی بنانا ہے کہ آپ اپنی بات اچھی طرح سے کریں اور کنونسنگلی کریں. کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے ہم میں سے جو اچھی طرح اپنی اسٹرینتھ کس طرح ہم نے دکھائی ہے, ہم لوگوں نے ڈیل کیا ہے نا چیلنجز کے ساتھ وداؤٹ لوزنگ آور سیلف ریسپیکٹ. اپنی ڈگنیٹی رکھی ہے, یہ بھی نکلی ہیں جس انوائرمنٹ سے نکلی ہیں ہم سب, تو ہم نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے. تو ہم یہ بچوں کو کیوں نہیں بات سکھاتے کہ زیادہ تر آئی تھنک زیادہ شاید جو ہمارے بچے جو لڑکے ہیں شاید ان میں یہ انکلکیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. بیکاز آفن ٹائمز لائک آئی فیس دس مائی سیلف, جب نیا کریئر اسٹارٹ ہوا تو آپ اگر ایک میل باس ہے آپ کا تو شاید آپ اس کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. اگر فیمیل باس ہے تو اگر آپ نے 2 لفظ بولے تو فوراً کوئی آ کے آپ کو انٹرپٹ اس طرح کر دے گا. سو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو آلسو ایگزرٹ یور پوزیشن. اور میرا خیال ہے جو بچے ہیں ہمارے لڑکے ہیں ان کو یہ سمجھانا ایٹ اے ینگ ایج شاید بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ جب اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو آپ کا انٹریکشن ہے نا وہ آگے ایک فرسٹ آف آل ایک ہیومن بینگ ہے. آپ نے اس کو رسپیکٹ دینا ہے ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول. پھر باقی اس کے بعد جینڈر کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو لائف میں کبھی آپ کو باس آپ کا فیمیل ہوگا یا واٹ ایور, لائف ول چینج آلویز. ٹھیک ہے. اچھا ساتھی آپ کیا سمجھتی ہیں, بالکل ہمارا ریلیجن جو ہے بہت زیادہ رائٹس دیتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ شاید آگے ہم تک ٹرکل ڈاؤن اس طرح نہیں کرنے دیے جاتے ہیں, بیکاز اس کی انٹرپریٹیشن بھی جو ہے وہ مرد حضرات ہی کرتے ہیں. یہ چینج ہم کس طرح لا سکتے ہیں, یہ ہم کیا مطلب اپنے ہم جو جہاں اسکول لیول پہ اس کو پڑھانا شروع کریں, اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کریں, کس طرح آپ سمجھتے ہیں کس طرح ہی کریں گے؟ ہماری کافی دفعہ کہا گیا ہے کہ سوسائٹی کی وجہ سے یا کسٹمز کی وجہ سے یا ٹریڈیشن کی وجہ سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سوسائٹی ہیں, کسٹمز ہم بناتے ہیں. کوئی 30-35 سال پہلے آئی واز دا فرسٹ فیمیل ممبر آف مائی فیملی ٹو بی الاؤڈ ٹو اسٹڈی ابراڈ. ٹوڈے every single female member of my family is supposed to study and attain higher education. It's become a norm now. It's become a norm. Yeah. Nobody does even questions it. تو دیکھیں جتنا ہم خود ہی اپنے یہ کسٹمس آگے بڑھائیں گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, بالکل اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ایٹ دی ایجوکیشن لیول. ویسے بھی آئی تھنک دیر از اے ڈسپیرٹی بٹوین دا لیول آف فیمیل انرولمنٹ اینڈ میل امپلائمنٹ. کووڈ کی وجہ سے وہ اور ڈسپیرٹی ہو گئی ہے. فیور girls are going to school and will probably drop out because they have to help with the domestic labor. یہ چیزیں ریورس کرنے کے لیے there has to be proactive measures taken to encourage the female child to go to school and attain education. اور وہیں سے یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ان کے بھی حقوق ایکول ہیں اور ان کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت ہے اور کرنا چاہیے. تو اس طرح کے آئی تھنک ماحول کریٹ کرنا ہمارا ہی فرض ہے اور بات ہم سے ہی شروع ہوتی ہے. تو لیٹس اسٹاپ بلیمنگ سوسائٹی بیکاز وی آر دا سوسائٹی. ٹھیک. ہمارے جو لا میکرز ہیں, جس طرح ابھی تبسم بھی بات کر رہی تھیں کہ وہ جرگے میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا آپ ہمارے اگینسٹ جائیں گی, یا فار دیٹ میٹر اگر ایک آپ ہراسمنٹ کا کوئی کیس, وائلنس کا کوئی کیس کسی تھانے میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو رویہ وہاں پہ برتا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے اس سے ہی بندہ ڈر کے سوچتا ہے کہ ایک وہ اتنا بڑا ٹیبو ہے میں کیوں جاؤں. جو وہاں پہ سینسٹائزیشن ہے اس کے لیے اسٹیٹ کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے, بیکاز دیز پیپل آر ناٹ سینسٹائزڈ ایٹ آل.
بس اب یہی ہے کہ دیکھیں ایک تو ہم ان کو اپارٹ فرام دا ادر جو لوگ کہتے ہیں گیپ بہت زیادہ ہے نا سوچ میں. اب اس کو کیسے ہم نے بریچ کرنا ہے, جیسے تبسم بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم کنونس کر لیتے ہیں نا لوگوں کو. اب آپ کو بیسکلی ٹریننگس آپ یو ہیو ٹو ٹرین پیپل اکراس دا بورڈ, اینڈ آئی وڈ سے کہ اب سائیکالوجسٹ جو ہیں نا دے آر دا بگیسٹ گیم چینجز رائٹ ناؤ, کیونکہ آپ کے سوشولوجسٹ نہیں ہیں, آپ کے سوشل ورکرز نہیں ہیں سسٹم میں, آپ کے اینتھروپولوجسٹ نہیں ہیں, آپ نے سوشل سائنسز کو تو کافی ختم ہی کر دیا نا. رائٹ ناؤ آپ کی جو سب سے زیادہ ایک ہڈن ورک فورس ہے دوز آر دا سائیکالوجسٹ. So you need psychologists across the board everywhere, and that is how they will change it. کیونکہ جب ایک ٹیبو ہے ایک سوسائٹی میں, how do you deal with it? آپ اس کو ری پیکیج کر دیتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں, آپ فوکس شفٹ کر دیتے ہیں. آپ جیسے ذہن کی طرف جاتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیریٹری آپ کو نہیں سمجھ آتی. تو آپ کو اس چیز کو ایسے ڈیل کرنا ہے کہ وہ سینسٹائز بھی ہو جائیں. اچھا میں ایک EMDR پریکٹیشنر ہوں, تو ہم نے اس میں جو مائنڈ کنٹرول اور ان چیزوں پہ ہم نے آئی بین ورکنگ آن آل آف دس. اب ہمارے اسکول کے جو اسکولس کے ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو ہم چیزیں کہتے ہیں لائن بنانا, ڈسپلن, دیس, اور وہ ہم نے ختم کر دیے نا. وی ہیو ٹو برنگ دوز تھنگس بیک. تو اس میں آپ کا ہوتا ہے کیا کہ آپ کو سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ کو جو آپ کے جو ابھی پروفیشنلز ہیں ان کی ٹریننگ اکراس دا بورڈ ہونی ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ ہونی ہے, بیکاز جو آپ کے فرسٹ رسپونڈرز ہیں دے آر انڈر لاٹ آف اسٹریس. میں KPK میں گئی تھی لاسٹ ایئر اور ہم نے وہاں بات کی تھی, تو میرے پاس وہ جو سادہ پولیس مین تھے وہ آ کے مجھے کہتے تھے کہ مجھے ابھی تک فلیش بیکس آ رہے ہیں اس چیز کے. تو دیکھیں دے نیڈ ہیلپ آلسو, تو ہمیں وہ بھی پرووائڈ کرنی ہے اپنے, اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ پہ آبویسلی وی نیڈ پروفیشنلز ود دیم کہ جب کوئی جاتا ہے رپورٹ کرنے جاتا ہے تو وہ اس کو سپریٹلی لے کے آرام سے بیٹھ کے انڈر کیمراز آف کورس, بٹ بات کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ چینج کرنا ضروری ہے. لیکن امین صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کرنے کا طریقہ, چاہے اب ہم نے پنجاب میں جیسے دیکھا ایک ماڈل پولیس اسٹیشن بنا دیا ہے, وہاں پہ آپ جائیں آپ کو جا کے لگے گا کہ اٹ از ڈفرینٹ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ طریقہ کار وہی ہے, وہ آپ کو ڈیل اسی طرح کریں گے. اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے کیسز آپ کے رپورٹ بھی نہیں ہوتے. پیپل تھنک کہ اچھا ایک تو ویسے ہی آنر کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا جی گھر کی جا کے عزت باہر اچھال دی. پھر جب باہر آپ جاتے ہیں تو یہ پولیس والے جو آپ سے جس طرح رویہ ہوتا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو چینج کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی آپ کو ایکٹیو انٹرسٹ لگتا ہے وہاں پہ؟ آئی تھنک ریفارمز جب بھی آتے ہیں ہسٹری میں تو آپ ریولیوشنز دیکھ لیں, بی دی بولشوک, دا فرینچ ریولیوشن اور دا سول رائٹس موومنٹ اور دا ویمن موومنٹس, اٹس یوزلی a collective effort, number one. Number two, it is always not just the poor or the awam jo hum kehte hain, wo nahi karte. It's the privileged section of the community that stands up, the intellectuals, the financially privileged. They are the people who lead the change. ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں, پاکستان پروگریس کرنا ہماری سب کی خواہش ہے. پاکستان پروگریس اسٹاک مارکیٹ کی انڈیکس سے نہیں کرے گا. یہاں سب سے بڑا آف کورس ایڈوکیشن ہیلتھ ہے, لیکن جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے ریشو, جب تک یہ صحیح نہیں ہوگی, اور پاکستان انفارچونیٹلی از ایٹ دا باٹم, جب تک سے پاکستان پروگریس نہیں کر سکتا ہے. دس از گیون, there is a whole science to this, so we have to, so this should be one of our top agendas, کہ ہمیں یہ جینڈر ڈسپیرٹی کو اس میں سوشلی, اکنامکلی, ساری ڈیمینشنز, لیگلی, ایکسیس ٹو جسٹس, رائٹ, سوشل نارمس چینج کرنا. ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوگی, یہ نہیں ہونے والا ہے. اینڈ پاکستان انفارچونیٹلی ول ناٹ پروگریس اف دیز تھنگس آر ناٹ. روٹ کازز یہ ہے. آپ جو اینڈ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ انڈیکس میں یہ اوپر نیچے ہو گیا, ہم GDP نہیں بڑھ رہی ہے, روٹ کازز یہ ہے. جب تک یہ آپ صحیح نہیں کریں گے تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں جرمنی ہے, جاپان ہے, World War II کے بعد تباہ ہو گئے تھے, لیکن ایز اے سوسائٹی ان کے سرٹن فیبرکس وہ انٹیکٹ تھے. تو اس کے لیے within 50 years Germany became the second before China took over, اور Japan again became the thing because the social fabric. So root cause یہی ہے جو ہم سب جو آج ایشوز جو کر رہے ہیں, and politicians کو بھی یہ ضرور
اینڈ دا پالیسی میکرس کو ضروری کرنا کہ اف یو ڈونٹ گیٹ اے فاؤنڈیشنز رائٹ, درخت آپ کا نہیں پھل نہیں دے گا جب تک آپ روٹ کو نہیں کریں گے. اچھا, ابھی جس طرح امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیور لیٹ اے کرائسس گو ٹو ویسٹ, جو ایگزامپل یہ دے رہے ہیں, اگر ہم پازیٹیوس کی بات کریں اس پورے کووڈ پینڈیمک میں سے, وٹ ڈو یو تھنک ہیز بن دیٹ بلیسنگ ان ڈسگائز؟ ابھی ایک تو آپ نے مینشن کیا کہ خواتین جس طرح ہیں وہ 21,000 میں سے 5,000 جو ہیں وہ کمپنیز فیمیل رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں وٹ ڈو یو سی ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز؟ دیکھیں, وتھ چیلنجز کم اپرچونیٹیز, تو کافی خواتین نے گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کافی شروع کیے ہیں. ہوم کوکڈ میلز بینگ پرووائڈیڈ, medical services being provided through Zoom calls, there are logistics, a lot of opportunities have been created for women, and I think وہی ایڈوانٹیج لے کے ڈیجیٹل انکلوژن سے آگے بہت بڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی, currently only 7% of the female adult population have a bank account, 35% men have it. اپنے نیبرس کو دیکھ لیجیے, 76% of Indian women have bank accounts. Even Saudi Arabia, 54% of the female population have bank accounts. تو ہماری فائنینشیل انکلوژن بہت کم ہے. یہی موقع ہے کہ ہم انیشیٹوس لے کے ان چیزوں کو بڑھائیں. ڈیجیٹل انکلوژن ہیز a promise to be that spur. Currently 39% of our adult female population have mobile phones as opposed to 90% of the male. انہی کو بڑھا کے, انہی کے تھرو ڈیجیٹل انکلوژن کرنا, having entrepreneurs do digital payments, راست آ گیا ہے. This quick interoperability between mobile wallets is a great spur to female entrepreneurship who want to sell online. تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کے I think بہت opportunities ہیں خواتین کو آگے بڑھنے کی. تو I think it is an opportunity for us to leapfrog in some ways, including women within the financial sector. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, آپ نے کہا کہ لاٹ آف پیپل ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ مینٹل النس. یہ ایک پازیٹیو چیز جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں سے دا لیسنز دیٹ ویو لرنڈ اینڈ یو نو آبویسلی آگے جا کے ہم ان کو ایوری ڈے لائف میں وی کین یوز دیٹ اینڈ بینیفٹ فرام دیم؟ دیکھیں, جو میں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل دیکھوں گی نا, میں یہی دیکھوں گی کہ ہم نے اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ہم نے اس کو ایٹ پار لانا ہے وتھ فزیکل ہیلتھ. کیونکہ کووڈ میں اور جن کو ہوا ہے اور میجورٹی لوگ دیکھیں جو ہم ڈر گئے تھے, بیسکلی اٹ واز دا فیئر کہ ہو جائے گا, ان نون ہے, کیا ہوگا. یہ مائنڈ کے ساتھ چیزیں لنکڈ ہیں, اور ہم جو اس سب پروسیس سے گزرے ہیں, ہمارے مائنڈس بھی اسٹرانگ ہوئے ہیں ریئلائزنگ کہ جب ہم نے اپنے پہ کنٹرول کیا تو ہم نے بہت ساری چیزیں اوور کم کی. تو لہٰذا آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر اس کو فارورڈ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس, ہمارے ریگولیشنز, یہ چیزیں, مین چیز ہے کہ اسکولز میں ہمارے آئی ایم سینگ سم چینج اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اسکولز میں سائیکالوجسٹ آئیں, اور تاکہ ہم ایشوز کو جتنے جلدی آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں. اینڈ سیکنڈلی آئی ایم ہوپنگ کہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے اس کو, اور اس کو بھی پارٹ آف لائف اینڈ چینج آر ایٹیٹیوڈس ٹورڈز دوسروں کا خیال رکھنے میں. امین صاحب, ہم نے کچھ سیکھا ہے ایز اے نیشن؟ آپ جب آبزرو کرتے ہیں, ہم نے کچھ سیکھا ہے اس پینڈیمک سے, یا ہم نے کوئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ سیزنگ دوز اپرچونیٹیز اس پوری سچویشن کو دیکھ کے؟ ہمارے پاکستان میں بھی آئی تھنک یہ ہمارے پر ہے. دی ایکٹیوسٹ, the people, we should not be looking, of course governments have a very important role to play, پر ہمیں advocacy بھی کرنی ہے, put government under pressure to bring about laws change. پر ہمارے اپنے محلے میں, ہماری اپنی اسکولوں میں, ہمارے اپنے ورک پلیسز میں, وہاں سے تو کم سے کم آپ شروع کریں. like Rumi had said, کہ اس کا کوٹ تھا کہ earlier I was clever and I wanted to change the world, now I'm wise and I'm changing myself. So change really, نیا پاکستان آپ کو اپنے اندر سے آئے گا, پھر جا کے then we should look at the prime ministers in Islamabad and everything. So we need to start from there. This is where if you start doing self-reflection and not do binging on Netflix, I think that will be a very, very good start. چلے, on that note I'll have to close the program. questions کی طرف ہم جو ہے وہ چلتے ہیں. اگر کسی کا question ہے تو پلیز آڈینس کی طرف سے. جی پلیز. My question again is, what do you feel, how can we sort of contribute to the policy making? یا آپ government level پہ کچھ دیکھتی ہیں کہ what are the changes that can be done?
Number two, from the private sector point of view, and this is again out of personal observation, how accessible do you think are psychologists and psychiatrists, and also how affordable are they? बड़ा interesting सवाल है, and I think it's a very relevant one also, because mental health ordinances different हैं and they are outdated कुछ, because of provincials पे जो चला गया ये तो किसी के हैं किसी के नहीं है. And I was personally really hoping कि जैसे साथ साथ ये जब पैंडेमिक का हुआ है तो हम मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ काम करें, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएं. अनफॉर्चुनेटली वो मैंने नहीं देखे. सो अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैव स्टेप्ड अप. साइकाइट्रिस्ट तो देखिए एक मेडिकल MBBS की डिग्री के बाद साइकाइट्रिस्ट फिर 4-5 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो आते हैं. एंड देन ऑब्वियसली दे रीच अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन विच नीड्स मेडिकेशन. साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते. अब आपकी इस्लामाबाद में मेरे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हर एक के पास साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है. यहाँ से आप देखें आपके पास थेरेपिस्ट बहुत निकल रहे हैं. नाउ व्हाट आई हैव बीन एट एवरी फोरम एंड अपॉर्चुनिटी व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग इज़ कि हम जैसे आई एम एन EMDR प्रैक्टिशनर और मैंने इसमें कमेटी में आके पहला काम ये किया कि हमने लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स कर दिए. आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं emdr.pk पे, वी हैव अ लाइसेंस. ठीक है. इसी तरह मैं बड़े HEC और मैं तो HEC से कहती हूँ इनफैक्ट कि आपके जितने ग्रेजुएट्स हैं ना, जस्ट गिव देम अ नंबर एंड लेट इट बी योर लाइसेंस नंबर, जैसे आप PMC या PMDC करते हैं. सो वी नीड दैट रजिस्ट्रेशन फॉर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, ताकि उनके लिए फिर बनाएं. कुछ हैं हमारे पास जैसे PPA, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बट वी नीड टू रेगुलराइज दीज थिंग्स. I think any more questions, we'll be wrapping up the session. अच्छा पीछे एक और जी. Ma'am, I need your comments on, don't you think women empowerment increases the chance of domestic violence? देखिए जैसे पहले भी बात हुई, फीमेल एम्पावरमेंट इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन. यू नीड टू द मैन ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दे हैव टू बी मोर सिक्योर इन सपोर्टिंग फीमेल एम्पावरमेंट. दोनों साथ ही बात आगे बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा. You can't have one without the other. So whereas women need to be financially independent and financially empowered, they also need the men to support that empowerment. ताली दो हाथ से बजती है, I think, and that's important too. Amin Saab, if you would want to comment on that. I think development sector में भी हम बात करते हैं correlation versus causation. So what you said first seems a little, but yes, there can be correlation. कि empowerment के साथ some men will feel insecure and they will resort to violence, right? But that's not the causation. Women empowerment is the cure, not the causation of this thing. And there might be correlations, but it's temporary, it's a passing thing, right? We run women empowerment centers. Our success rate is like 95%. Okay, we have about 1,500 women that have graduated. Then it's the best investment we can make. Success ratios where either women have started their own businesses, but जो ये वो औरतें हैं जो घर से नहीं निकलती थी, they were subject to domestic violence. Okay, they've come out now. They have respect from not only the husband but the in-laws and the entire mohalla. It's a transformational. I was shocked by these statistics. Mental illness, another of our NGOs we run on online. Technology has developed a lot, right? So again, access online is a very easy tool, and there are other NGOs also that are doing. तो वो भी accessibility आएगा. So if anyone faces violence, should come forth and not कि वो घर पे बैठ के. Now those days are gone. You have to come out. अब वो social norm भी change हो गया. I think then we can wrap up this session. Thank you very much, Dr. Aiza, Amin Saab, Sadia और Tabassum Saab. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि all of you made the time for this program. We'll be closing this session. Thank you for watching.